السلام علیکم ناظرین، ہم دوسرے وقفے کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں اور ہمارے گیسٹ آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو نصر اللہ صاحب، آپ کی ویسے اور کیا ایکٹیویٹیز ہیں اس کے علاوہ؟ اسکول کے علاوہ جو ڈفرینٹ ہم لوگوں نے کوئی ایکٹیویٹیز اپنی کی ہیں وہ ہیں. باقی ایز اے اسٹوڈنٹ میں ڈی پی کا اسٹوڈنٹ ہوں کراچی یونیورسٹی کا، بیچلرس کر رہا ہوں. اور اس کے علاوہ ہماری سوشل ایکٹیویٹیز میں اس کے اندر انوالو کرتے ہیں. آفٹر اسکول ہم نے بہت ساری جگہ کو انگیج کیا ہوا ہے، سوشل ورک کے اندر بھی انگیج کیا ہوا ہے. آپ کی تو ماشاء اللہ پوری فیملی جو ہے نا وہ جی ایجوکیشنسٹ کہوں گا میں تو، کیونکہ آپ لوگ اتنا کام کر رہے ہیں اور سوشل ایکٹیویٹیز میں اتنے انوالو ہیں. تو آپ نے ابھی جو دیکھیں ہمارے ساتھ تو کافی گیپ ہے، آپ کا اتنا ڈسٹینس نہیں. آپ نے اسٹوڈنٹس میں کیا فرق محسوس کیا ہے کہ ابھی کی جنریشن کے اسٹوڈنٹس میں زیادہ نالج ہے یا جو آپ سے جو بڑے تھے ان کی زیادہ نالج تھی؟ نالج تو آبویسلی پہلے تھی، لیکن آپ ہینڈس آن جو اسٹوڈنٹس ہیں یا پھر ینگ جنریشن جین زی اسپیشلی، وہ جو فوکس ہوتی ہے ہینڈس آن ایکٹیویٹیز کے اوپر ہوتی ہے. اب ہم لوگ یہ نہیں چاہتے کہ بڑے بڑے ہم پورے پیراگراف پڑھیں یا پھر اس کے اوپر ہم پوری ریسرچ کریں. چیٹ جی پی ٹی کے تھرو ہم لوگ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ چاہتے ہیں جو بھی چیز ہو فزیکل ہو، کوئی لرننگ ہو تو ورچوئل ہو، وہ بالکل ہی کوئی نیوز ہو تو بالکل شارٹس کے اندر بس ہیڈ لائن ہو، کوئی اتنا لمبا ہو ہم لوگ وہ نہیں چاہتے پیٹرن پڑھنا کوئی نیوز پیپر کی طرح. آپ کا جو اسکولنگ سسٹم ہے اس میں ایگزام کا کیا طریقہ کار ہے؟ کس طریقے سے آپ جو ہے نا بچوں کو جو ہے نا جج کرتے ہیں کہ یہ جو ہے نا فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ہے، یا جو بھی آپ کا گریڈ وائز سسٹم ہوگا تو کس طریقے سے آپ جج کرتے ہیں بچے کو؟ جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ جے بی سی اسکولنگ سسٹم تھوڑا ڈفرینٹ ہے عام اسکولوں کے مقابلے میں، تو اسی طرح ہم نے جو ایگزامینیشن کا طریقہ کار ہے، چونکہ یہ ایک روایتی طریقہ ہے اور ہمارا جو معاشرہ ہے وہ ہمیشہ جو ہے ایگزامس کو فوکس کرتا ہے. آپ بچے کو کسی پیمانے پہ جج کرنا چاہیں تو وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ آپ اس کو کسی ڈفرینٹ پیمانے پہ جج کریں. ایگزامینیشن از ویری امپورٹنٹ فار دا ایجوکیشن. یہ پیرنٹل ہماری جو کمیونٹی ہے وہ سیٹسفائی نہیں ہوتی. تو اس کے لیے ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے ایسا نہیں کیا کہ بھائی جس طرح سے عام اسکولوں میں ہوتا ہے کہ جی فرسٹ سیمسٹر ہو گیا، پھر ہاف ایئرلی ہو گیا، پھر آپ کی جو ہے وہ اینوئل ایگزامینیشن ہو گیا. ہم نے اس کو اس طرح سے ڈیوائڈ کر دیا ہے کہ ہم نے پورے جو سلیبس کو ہوتا ہے ہم نے اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا اور اس کو ایکولی مارکس کے ساتھ ڈیوائڈ کر دیا. ایکولی مارکس کے ساتھ ساتھ ڈیوائڈ کرنے کے ساتھ جو ہمارا کانٹینٹ ہوتا ہے جس کے اندر چیپٹرز ہوتے ہیں ڈفرینٹ، وہ ان چیپٹرز کو چاہے وہ کسی بھی سبجیکٹ سے بلانگ کرتے ہیں اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایک پریکٹیکل اور یا ہینڈز آن ایکٹیویٹی ہوتی ہے. جیسا کہ ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ جی آپ نے راشن ڈرائیو کی یا بک ڈسٹریبیوشن ڈرائیو کی یا فری ایجوکیشن یا گرلز ایجوکیشن، یہ تمام چیزیں کسی نہ کسی سے ریلیٹ کر رہی ہیں. اگر سائنس پڑھ رہے ہیں بچے تو وہ ضرور پریکٹیکل کریں گے سائنس کا. اگر وہ ایس ایس ٹی اگر پڑھ رہے ہیں یا ہسٹری پڑھ رہے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی پروجیکٹ ضرور کریں گے اس کے ساتھ، جو کہ یا تو ریسرچ بیسڈ ہوگا یا ہینڈز آن بیسڈ ہوگا یا پھر آپ کا کمیونٹی ورک ہوگا اس کے ساتھ. جیسے کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ اکثر پلانٹیشن ڈرائیو کروا رہے ہیں اسکولنگ سسٹم. کبھی ہم جو ہے نا وہ کمیونٹی ورکنگ کے لیے ہم کوئی اس طرح کی اویئرنیس دے رہے ہیں جو کہ جو ہے وہ ٹریفک اویئرنیس ہے، کوئی سوشل یا سیوک انگیجمنٹس ہیں بچوں کی. ان تمام چیزوں کو ہم اس طرح کے ہم اپنے سوشل کے ساتھ لے آتے ہیں. اسی طرح اردو کے حوالے سے ہم نے جو ہے وہ ادب کا ایک جو ہے وہ بزم ادب کے نام سے کلب بنایا ہوا ہے، ایک ایکٹنگ کلب بچوں کا بنایا ہوا ہے، ایک سنگنگ کلب بنایا ہوا ہے. ڈرگز اویئرنیس کے حوالے سے ہیلتھ ہیروز کا کلب بچوں کا ہے جو کہ ڈرگز اویئرنیس کے حوالے سے کام کرتے ہیں. اس کے اندر بچے پینٹنگز کرتے ہیں. اچھا، ایک گرین کلب بھی ہے ہمارا جو کہ نہ صرف جو ہے وہ پلانٹیشن کرتا ہے بلکہ وہ سارے انوائرمنٹ کے اوپر ورکنگ کر رہا ہوتا ہے. اس کے اندر ہم نے یہ کیا تھا رمضان کے، ہمارا جیسے رمضان اسٹارٹ اپ ہوا فرسٹ رمضان سے پہلے ہی، جس کو چاند رات ہم کہیں گے رمضان کی، اس دن آپ کو پتا ہے ہمارے یہاں بڑا جو ہے نا عوامی کریز ہے کہ وہ ساری شاپنگ آج ہی کر لیں گے. تو ہم نے جو ہے وہ لیس پلاسٹک مور لائف کے حوالے سے سلوگن بچوں کو دیا اور ٹوٹ بیگز جو کہ کپڑے کے بیگز ہوتے ہیں وہ ہم نے بچوں کو پرووائڈ کیے. 300 بیگز ہم نے پرووائڈ کیے اور اس کے اوپر پیچھے پوری پینٹنگ کروائی جس کے اوپر کوئی سلوگن تھا، جس کے اندر اس کو بچے سیو کر رہے ہیں یا پانی جو ہے وہ کیسے سیو کر سکتے ہیں. اس کے اوپر نہ صرف ایک میسج تھا بلکہ پینٹنگ بھی تھی ٹوٹ بیگ پہ. وہ ہم نے ڈسٹریبیوٹ کرائے تمام عام مارکیٹس کے اندر جو ہماری یہ اوپن مارکیٹس ہوتی ہیں اس میں ہم نے لوگوں کو وہ بیگ ڈسٹریبیوٹ کرایا. اس کے ساتھ ساتھ بچوں نے میسج بھی دیا. تقریباً 20 سے 25 بچوں کا کلب ہوتا ہے. تو یہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں جس کے تھرو بچے جو ہوتے ہیں وہ اپنا سیوک سینس بھی ان کا ڈیولپ ہوتا ہے. اور ایک چیز آپ کی بات کر رہا ہوں، جو آپ کی جو بکس ہیں وہ ڈفرینٹ اسکولوں سے ڈفرینٹ ہیں یا وہی بکس وہاں پہ بھی پڑھائی جا رہی ہیں، وہی بکس آپ کے یہاں پڑھائی جا رہی ہیں، مگر آپ کے یہاں کیلکولم جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ڈفرینٹ ہے؟ بیسکلی دیکھیں ہر کتاب جو دنیا میں کہیں بھی پڑھائی جا رہی ہے اس کے اندر تعلیم اور علم موجود ہے. جی ٹھیک ہے. اب آپ کا طریقہ کار کیسا ہونا چاہیے اس کو پڑھانے کا. ہمارے پاس کتابیں بالکل وہی ہیں جو عام کتابیں ہیں، مختلف اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہیں، مختلف طرح کے ہمارے پاس جو ہے پبلیکیشنز والے ہوئی ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں اس کو ترتیب دیتے ہیں
अच्छा। उसका जो कंटेंट है उसको चेंज करते हैं, अपने अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, मास्टर के अकॉर्डिंग, उसमें से क्या चीजें जो इम्पोर्टेंट है वो हम पढ़ाते हैं, ठीक है, और उसमें क्या चेंजेस बच्चों को ला सकते हैं, कौन सी हैंड्स ऑन एक्टिविटी दे सकते हैं, क्या चीजें हम प्रैक्टिकल के थ्रू पढ़ा सकते हैं, उसको हम तरतीब देते हैं. बेसिकली दैट इज कॉल्ड अच्छा द लेसन प्लानिंग. यस, एक अच्छा कोच और एक अच्छा टीचर, एक अच्छा मास्टर जो है ना, वो एक अच्छा बच्चा, एक अच्छा स्टूडेंट ट्रेन कर सकता है. अब हमने जो देखा है, जो बात है, कहने की बात नहीं है, मतलब सब आम है ये बात, कि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उन्होंने देखा भाई 2 घर में बच्चे हैं उनको लगा दिया, 2 इंटर के मिल गए, 1 मैट्रिक के मिल गए, उसने केजी क्लास को पढ़ाना शुरू कर दिया. तो आपका मेयार क्या है, आप जो है टीचर का सिलेक्शन कैसे करती हैं? टीचर का सिलेक्शन करने का ना सबसे जो बेहतर अंदाज ये होता है कि वो आपको ये देखने की जरूरत है कि हर शख्स टीचर नहीं बन सकता, कितना भी क्वालिफाइड हो. एक मास्टर्स लेवल का बंदा, पीएचडी लेवल का बंदा भी जरूरी नहीं है कि वो टीचर बन जाए. टीचर के अंदर जो स्किल्स होते हैं ना वो बाय बर्थ डेवलप होते हैं. जैसे कि कोई इंसान जो है ना वो पेंटिंग करना चाहता है, नेचुरली उसके अंदर ये स्किल्स होते हैं कि वो ब्रश के स्ट्रोक्स लगा सकता है, उसको किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती, लेकिन उसको पॉलिश करने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत होती है. तो टीचर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मुअल्लिम आजम है. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब किया अल्लाह ताला ने. तमाम मखलूक में से तमाम जितने नबी आए वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी हमारे 2,24,000 पैगंबर गुजरे, तो उनका भी इंतखाब अल्लाह ताला ने खुद ही किया था. इसलिए कि उन्होंने ये देखा ना कि उनके अंदर स्किल्स हैं मेरा पैगाम पहुंचाने के. इसी तरह उस्ताद जो होता है ना वो बेसिकली एक माशरे को नरिश कर रहा होता है. तो पहले तो हमें ये देखना है कि आया कि जो बच्ची या जो बच्चा भी टीचर बनना चाहता है, जो शख्स माशरे के अंदर एक उस्ताद की हैसियत से अपने आप को मुतारिफ कराना चाहता है, तो वो ऐसा तो नहीं, उसके दिल में कोई ये बात तो नहीं कि जी मैं थोड़ा वक्ती तौर पे ये काम कर लूं और इसको छोड़ दूं, क्योंकि ये वो काम है जो कि एक बहुत बड़ा नोबेल कॉज है. उसके लिए आपको अपनी जो लाइफ जो है ना वो उसको आपको मख्तस करना पड़ता है, उसको आपको अपनी लाइफ को उसके लिए ही फिर आप करने के टाइम पास वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए. इसके बाद टीचर्स जो हम लोग हायर करते हैं उनकी ट्रेनिंग्स बहुत जरूरी होती है. तो टीचर्स की ट्रेनिंग जो होती है वो डिफरेंट अंदाज में होती है, ना सिर्फ एजुकेशन के हवाले से लेसन प्लानिंग, जो कंटेंट आप पढ़ा रहे हैं इसके हवाले से ही टाइम मैनेजमेंट होता है. एक्सपीरियंस देखती हैं या उसका टेस्ट लेती हैं, किस तरीके? जी, हम लोग बेसिकली हैंड्स ऑन टेस्ट भी लेते हैं, रिटन टेस्ट भी लेते हैं, और फिर उनका जो प्रैक्टिकली क्लास के अंदर डेमोस्ट्रेशन होती है, उनका 3 मंथ्स का जो होता है वो एक्सपीरियंस. एक थोड़ा सा छोटा सा सवाल है, वो ये कि गवर्नमेंट की तरफ से हमारी जो है वो है कि जो भी स्कूल है उसमें 10% एक चैरिटी का एक है कि आप जो है कोई बच्चा नहीं अफोर्ड कर सकता तो उसके लिए आपने क्या सिस्टम बनाया हुआ है, आपके कितने बच्चे पढ़ रहे हैं जो ऐसे हैं, या कोई बच्चा अगर आपके पास आता है ऐसा और आप उसको देखते कि ये तो जीनियस है तो और उसके पास पैसे नहीं है उसके माँ बाप के पास पढ़ाने के लिए, तो आपने क्या ऐसा सिस्टम अपने यहाँ रखा हुआ है कि आप उसको जो है ना कहती है कि क्योंकि आप एजुकेशनिस्ट हैं तो आप तो एक नजर में पहचान लेती होगी, तो आपने क्या अपने स्कूल में ऐसा सिस्टम रखा है कि वो 10% को कवर करता हो? देखिए, ये सवाल का जवाब तो हम पहले ही दे चुके हैं. इत्तेफाकन ये प्रोग्राम जब हो रहा था शुरू में ही हमने जैसे बताया कि डिफरेंट क्लब्स बनाए हुए हैं और बच्चों को हम केटर कर रहे हैं. JVTC एक हमने अपना बनाया हुआ क्लब जिसके अंदर हम जो है वो ऐसी कम्युनिटी को जो कि अकलियती कम्युनिटी है जिनके पास टॉयलेट्स तक नहीं है बच्चों के पास, घर तो मतलब अगर झोपड़ी में रह रहे हो बच्चे, वो ऐसी फैमिली से आ रहा है तो उनको हम हर साल बुक पैक्स प्रोवाइड करते हैं, यूनिफॉर्म, शू, तमाम चीजें प्रोवाइड करते हैं. तकरीबन 25 से आप खुद कर रहे हैं 30 बच्चे हैं. इसके अलावा जितने यतीम बच्चे हैं वो तमाम बच्चे हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं, लेकिन उनके डॉक्यूमेंट्स होने बहुत जरूरी है. देखिए, मैं आपको बताऊं कि हमारे माशरे के अंदर सॉरी बहुत ज्यादा इस तरह की चीजें हैं कि बहुत सारी खवातीन आके नहीं बस आप समझ लेंगे इनका तो बाप है ही नहीं. तो भाई आप, मैं कहती हूँ बाप है ही नहीं, आप नहीं समझती, आप उनका मुझे डेथ सर्टिफिकेट ला के दें. ठीक है, मैं क्योंकि बहुत सालों से इस हवाले से काम कर रही हूँ तो थोड़ा सा मुझे स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है, लेकिन मेरे पास इस वक्त तकरीबन 35 से 40 यतीम बच्चे जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़ेरे तालीम है. बहुत सारे पास आउट भी हैं वो तमाम बच्चे, और कुछ जो होते हैं बच्चे जो अफोर्डिंग नहीं है उनमें से भी तकरीबन 30 से 40 बच्चे हैं हमारे पास, और वो बच्चे भी पढ़ रहे हैं. लेकिन मेरा जो ज्यादा फोकस्ड होता है वो उन बच्चों पे होता है जो यतीम बच्चे हों या फिर इस तरह के, जैसे मैंने बताया कि बिल्कुल ही जो वो बच्चे हैं जो कि लेबर वर्क कर रहे हैं या फिर बैगिंग की तरफ हैं, क्योंकि बहरहाल तालीम सबके लिए है. और जेबीज स्कूलिंग सिस्टम का स्पेशली हम लोगों का जो मोटिव है वो तालीम ही को प्रमोट करना है. तो तालीम, ना सिर्फ तालीम को बल्कि माशरे के अंदर हमने कोई रेस नहीं लगाई कि बच्चा सेकंड आ जाए फर्स्ट आ जाए. हम ये देखते हैं कि बच्चे का रुझान कैसा है, बच्चे को जो है वो एक माशरे का बेहतरीन और कामयाब और खुद एतमाद फर्द बना के निकालें अपने इदारे से. ये मेरा मोटिव है और इसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं. किसी बच्चे को हम कभी ये फील नहीं कराते कि अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकता या फीस नहीं दे सकता
تو ہم جو ہے نا اس کو تعلیم سے محروم رکھے بالکل نہیں, بلکہ ہم اس کو دل و جان کے ساتھ ایکسیپٹ کرتے ہیں اور ہر جگہ اس کو صف اول کے سپاہیوں میں اپنے شامل کر لیتے ہیں. اچھی بات ہے. اور دوسری چیز یہ تھی کہ جیسے آپ نے بولا کہ یتیم بچہ لے لیا یا جو ہے نا وہ کلاس وائز جو ہے سمجھے کیٹیگری وائز جو ہمارا ایک سوشل وہ ہے کہ وہ کم ہے, غریب ہے یا جو بھی ہے, تو اس میں اسکول میں جب آپ بچوں کو بٹھاتی ہیں ساتھ میں تو کوئی آپ نے کوئی ریسزم یا کوئی اس ٹائپ کی کوئی چیز آتی ہے شروع میں؟ دیکھیں بچوں میں تو بالکل ریسزم نہیں ہے الحمدللہ, ہمارے بچے اتنے معصوم ہیں سارے. میں نے دیکھا ہے چھوٹے آپ پری کلاس سے لے کے آپ میٹرک لیول تک جانے جائیں, انٹر لیول تک چلے جائیں, بچوں میں ریسزم نہیں ہے واقعی الحمدللہ. اینٹی بلنگ کی بھی کلاسز ہمارے یہاں ہوتی ہیں, سیشنز ہوتے ہیں, اس کے بغیر بھی پہلے بھی نہیں تھے یہ چیزیں. میں نے دیکھا بچوں میں نہیں ہوتی, ساتھ لنچ ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہوتے, ایک ہی لنچ باکس میں وہ بچہ بھی کھا رہا ہے جو کہ کسی جھوپڑی سے آ رہا ہے اور وہ بچہ بھی کھا رہا ہے جو کسی بینگلور سے آ رہا ہے. الحمدللہ میں دیکھ کے بہت حیران ہوئی, یہ میرا سکھایا ہوا پتہ نہیں ہے یا بچوں نے مجھ سے سیکھ لیا کہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے چیز کو دیکھ کے. لیکن پیرنٹس بہت زیادہ آبجیکشن کرتے ہیں کہ جی ایک گارڈ کا بچہ ہمارے ساتھ, ایک ماسٹر کا بچہ ہے, ایک جھوپڑی سے. تو کچھ بچوں نے شروع میں جب میں نے یہ اسٹارٹ اپ لیا تھا تقریباً 8-9 سال پہلے ہی میں نے پراپرلی اسٹارٹ لے لیا تھا اور ان کی کلاسیں مرج کر دی تھی. شروع میں علیحدہ کلاسز کراتی تھی, یعنی ایوننگ میں پہلے ان بچوں کو ہمیں زیادہ سیٹ کرنا پڑتا تھا عام بچوں کے ساتھ بٹھانے کے لیے. تو اس وقت میں بہت سارے میں نے ایڈمیشن لوز بھی کیے. پیرنٹس نے آبجیکشن کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے, آپ کو میڈم آپ جا کے دیکھیں یہ تو کرمنلز ہوتے ہیں, یہ ہوتے ہیں, وہ ہوتے ہیں. تو کرمنلز بھی ہم ہی میں سے نکلتے ہیں نا اگر ہم ان کی اچھی تربیت. بچہ تو ظاہر سی بات ہے اللہ نے تو اس کو بنا کے کرمنل نہیں دیا, نہ اس کو کوئی منشیات فروغ بنا کے دیا جائے نہ بالکل. تو ہم اگر اس کو بہتر ظاہر بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہالت کے وقت میں لوگوں کو جب مسلمان کیا اور دین کی تعلیم دی تو وہ روشنی انہوں نے علم اور تعلیم اور اسلام کی پھیلائی. تو وہی ہمارا بھی کام ہے کہ ہم وہ روشنی بانٹنا اور پھیلانا شروع کر دیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے جب اس نے ہمیں اس کام کے لیے منتخب کیا ہے تو یقیناً وہ ایک بڑا چینج بھی اس میں ہمیں نظر آتا ہے. اور الحمدللہ میں کہتے ہیں نا سیلف سیٹسفیکشن ہوتی ہے آپ کو کہ یہ کام آپ کر رہے ہیں تو بہت خود بھی اچھا محسوس کرتی ہوں. اور بچوں میں بہت چینج ہے. ہاں ضرور ریسزم کا شکار ہے لیکن وہ پیرنٹس ہیں. میں نے بچوں میں آج تک یہ چیز اپنی آبزرو کی. رمضان کے حوالے سے آپ اپنا آخری پیغام ادھر دیں. رمضان کے آخری حوالے سے آپ رمضان کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گی کہ رمضان میں ہم سب ماشاءاللہ بڑی اچھی پریکٹسز کرتے ہیں, نمازوں کی, عبادات کی, اور ایک اچھا انسان بننے کی پریکٹسز کرتے ہیں. تو جو پریکٹسز ہم کرتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اس پریکٹس کو پورے سال کنٹینیو کریں, اپنی پرسنالٹی کا پارٹ بنا لیں, اور ہمیشہ وہی ہم جو رمضان کے اندر پریکٹس کرتے ہیں پورے سال اس کو کرنے کی اور اپنے ساتھ رکھنے کی کوشش کریں. آپ کی طرف آتا ہوں. آپ بتائیے کہ رمضان میں آپ افطار کیسے کرتی ہیں, سحری کیسے کرتی ہیں؟ افطار کیسے کرتے ہیں ویسے جو دیکھیں قرآن حدیث میں کہیں پکوڑے اور کہیں چھولے نہیں ہیں. ایک عبادت ہے اور یہ ایک مہینہ ہماری تربیت کے لیے ہوتا ہے. لیکن پاکستان کی روایت اتنا کھاتے ہیں نا میرے خیال میں پورے سال پستا رہتا ہے, زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں. اور یہ سال کا ایک مہینہ آتا ہے تربیت کے لیے اور اپنے اندر کی صفائی کے لیے جو ہم روزے رکھتے ہیں. روزے کا مقصد وہ یہی ہے کہ روزہ رکھ کے سونا جائے, ظہر اثر پہ نہ اٹھے اور ہر کام وقت پہ کریں. اخلاقیات, نیکی کے کام, لوگوں کے کام آنا, خوش اخلاقی اور ایک مسکراہٹ دینا بھی ایک صدقہ جاریہ ہے. تو ان چیزوں میں جو ایک مہینے بس دیکھیں صبر آپ جب یہاں پہ بھی کر رہے ہیں تو دوسرے معاملات میں بھی کر رہے ہیں, ٹریفک میں ادھر ادھر, تو بہت ساری اس دفعہ میں نے کافی دیکھا کہ کافی نرم ہے لوگ, ورنہ ہر بات پہ لڑائی شروع کر دیتے. اچھا ایک اور یہ 4 پراٹھے کھا کے رہتے نا روزہ رکھ لیے پھر فائدہ کیا ہوا؟ میں تو بھیا 1 پراٹھا کھاتا ہوں اور سحری میں کھاتا ہوں اور افطار کرتا ہوں, بیچ میں کچھ نہیں کھاتا. تو الحمدللہ صحت صحیح رہتی ہے. بلکہ ابھی میں نے جو ہے نا ویٹ جو ہے کم کیا ہے. تو یہ سب سے اچھا جو خواتین کا ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو ویٹ وغیرہ کم کرنا, تو بڑا اچھا طریقہ ہے. اور اسی کو میں تو کہتا ہوں اگر میں وزیر اعظم ہوں تو سارے سال رمضان یہ ایک آپ نے دیکھیے نا ٹائم سے ہو رہی ہے ہر چیز. اچھا ایک چیز اور میں نے دیکھی برکت ہے رمضان کی, وہ چیزیں ٹیبل پہ آ جاتی ہیں جو ہم کبھی تصور نہیں کرتے کہ یار یہ جو ہے نا. پھر دوسری چیز یہ کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں. جو آپ گھر میں جب ہوتے ہیں آپ اکثر ہوتے ہیں, میں ہوں اور میرے ساتھی وغیرہ ہیں وہ اکثر جو ہے ایونٹس وغیرہ میں ہوتے ہیں, کہیں پروگرام میں ہوتے ہیں, کہیں باہر ہوتے ہیں وغیرہ. آپ نے گھر والے کھانا کھا چکے ہوتے ہیں, بولتے ہیں کھانا کھا کے آئے ہو یا نہیں کھا کے آئے, تو ہم اکثر بول دیتے ہیں ہاں بھائی کھا کے آئے, پھر رات کو ان کے کچھ کھا لیتے ہیں. مگر ہوتا یہ ہے کہ یہ اتنا اچھا موقع ہوتا ہے کہ آپ کی والدہ آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے ابو آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے بچے آپ کے ساتھ ہیں, آپ کی وائف آپ کے ساتھ ہیں, اور آپ جو ہے نا
وہ لطف اٹھا رہے ہیں رمضان کا. آپ جو ہے نا وہ پکوڑے کھا رہے ہیں باقاعدہ, اور دوسری چیزیں چاٹ ضروری ہے, وہ فروٹ چاٹ, اس میں امرود نہیں ہوتا, مزہ ہی نہیں آتا. تو یہ سب چیزیں سب کے منہ میں پانی آ رہا ہے. اتنی زیادہ بات کر رہا ہوں کھانے پینے کی. آپ اپنا آخری مثلا اس پروگرام کے اختتام کے لیے کوئی رمضان کا پیغام دینا پسند کریں گی ہما صاحبہ؟ جی, تہذیب رمضان کے حوالے سے صرف میں یہی بات کہوں گی کہ ہم پورے سال اس طرح کی بدمزگیاں ہوتی ہیں, لڑائیاں ہوتی ہیں, بس میں چاہتی ہوں کہ ہم اس مہینے بھی پورے سال بھی نا خوش اسلوبی کے ساتھ اور اچھائی کے ساتھ اور احترام کے ساتھ سب کا احترام کریں, اور بس لڑائی نہ کریں ایک دوسرے کے ساتھ, اور محبت سے مسئلہ پیش یہ ہے ہما صاحبہ, پتہ نہیں کون سا والا شیطان بند ہوتا ہے, جی. سرکش جن اور شیطان بند ہوتے ہیں, مطلب چھوٹے موٹے کھلے رہتے ہیں. جی میں کچھ کہنا چاہوں گی, محبت سے پیش آئیں, ہر ایک کے ساتھ خوش اسلوبی سے بات کریں اور محبت سے پیش آئیں, یہی میرا آج کا پیغام ہے. اسی کے ساتھ ہم جو ہے اپنے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. آپ لوگوں کا بہت شکریہ ٹی وی نیکسٹ دیکھنے کا, رمضان نشیات تہذیب رمضان دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. میں تمام مہمانوں کا جو آئے ہمارے اس پروگرام میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور السلام علیکم.